اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہندو پور کے لوگوں اندازہ لگاؤ، عمر چھوٹی ہے، ارمان کتنا بڑا ہے۔ جب ان بچوں کو پتہ چلا امام الانبیاء کو جگہ پسند آ گئی ہے، وہ دونوں یتیم بچے آئے، کہنے لگے او کالی کملی والے، ہم چھوٹے ضرور ہیں پر دل بڑا ہے۔ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، میرا ارمان یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جگہ ہدیے میں دے دوں، آپ میری زمین پہ مسجد بنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا،
من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اور گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب صدر جلسہ، نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اسٹیج پر جلوہ افروز آسمان علم کے تابندہ ستاروں، ملک و ملت کے پیارے غیور نوجوانوں، پردہ نشی میری لاڈلی ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس وقت میں دو وجہ کر بہت خوشیاں محسوس کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آج کے اس جلسے کے نسبت بیت اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے گھر کی نسبت سے ہمیں یہاں بلایا گیا اور ہمیں یہاں بیٹھایا گیا۔ اور دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے جلسے کی صدارت کے لیے آپ نے جس شخص کے نام کا انتخاب کیا ہے، میں اس ذاتی عالی وقار کو بذات خود تقریباً 35 سال سے جانتا ہوں۔ میں اس وقت سے اس شخص کو جانتا ہوں جب میں بھی جوان تھا اور یہ خود بھی جوان تھے۔ میں اس وقت سے لے کر آج تک اس عظیم شخصیت کے تقوی کا گواہ ہوں، اور یہ گواہی عالم عرش تک انشاءاللہ دینے کو تیار ہوں۔ میرے اوپر 14 سال میں جتنے حالات مختلف افراد کی طرف سے آئے، مگر میں چراغ لے کر ان تمام حالات میں ایک شخص کو تلاش کرتا رہا کہ شاید کہیں پر اس کی شخصیت مل جائے جس کے نظریے کے اندر عصبیت اور تعصب ہو، مگر اس شخص کا نام کبھی نہیں ملا۔ پروردگار عالم نے عظیم علم کا وارث بنایا ہے، تدبر، تفکر، شائستگی، سنجیدگی، اخلاق، محبت، علماء کی قدر، علماء کی چاہت، علماء کے علم کی پیاس اگر کسی شخصیت کے اندر بدرجہ عتم اور جامعیت کے ساتھ موجود ہے تو میں فخر سے کہتا ہوں وہ آج میرے جلسے کا صدر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ اعلان پڑھ کر کہتے ہیں کہ اس شخص کو اننت پور کا قاضی القضات بنایا گیا،
منصب قضا پر اس شخص کو فائز کیا گیا، لیکن پڑھنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کتنی جد و جہد ہے۔ پڑھنے والا یہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے راز کیوں کیا پوشیدہ ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یوں ہی کوئی منصب قضا پہ فائز نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کوئی رشوت دینے سے نہیں ملتا ہے، یہ اس کی ذاتی صلاحیت اور اس کے اخلاق و محبت اور اس کے علوم و فنون کی مہارت تامہ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ آج مجھے اس بات کا فخر ہے الحمدللہ کہ ایک ایسی جامع شخصیت کو آپ نے مسجد عبدالشکور کی کمیٹی نے جلسے کی صدارت سونپی ہے، جو پورے اننت پور ڈسٹرکٹ کے علماء کے روح رواں ہیں، اور مجھے ببانگ دوحل یہ کہنے کی آپ اجازت دو کہ آج دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ملے گا جس سے کسی نہ کسی کو کوئی اختلاف نہ ہو۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے کسی کو اختلاف نہ ہو۔ اس میں ایک نام تھا حضرت مولانا بشیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اس کے بعد جن کو ان کی جانشینی ملی وہ حضرت مولانا مختار احمد صاحب باقوی قبلہ دامت برکاتہم۔ آپ یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میں لفظی سے کام لے رہا ہوں یا اپنے لفظ کی تجارت کر رہا ہوں، خدا کی قسم جو دل کہتا ہے وہ زبان بول رہی ہے۔ میں نے 35 سال ان کو دیکھا ہے صاحب، 1-2 سال نہیں دیکھا ہے۔ میں کسی اور کے تعلق سے کچھ نہیں، مگر یہ دو شخصیت ہمیشہ عین اس وقت جب میں اختلاف کے سمندر میں ڈوب رہا تھا، مولانا بشیر احمد صاحب نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا تھا، مولانا یہ حضرات انبیاء کی وراثت ہے، گھبرانا مت آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے آج تک اس کا اظہار نہیں کیا، اور جب میں بہت زیادہ افسردہ ہو گیا اور میں سخت بیمار ہو کر شہر ہندو پور کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، تو یہ وہ عظیم شخصیت ہے جس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا یہ حالات علماء کا مقدر ہے مولانا، آپ کو اس سے گھبرانا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صدارت کی برکت سے جلسے کو کامیاب بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ لمبی عمر کے ساتھ ساتھ عمر میں برکت اور صحت و عافیت کی دولت سے ہمارے صدر محترم کو اللہ تعالیٰ مال مال کر دے، اور منصب قضا کو عین اس طریقے پر نبھانے کی توفیق عطا فرمائے جو وراثت میں حضرت عمر چھوڑ کر کے گئے، کہ عدالت عمر کی، صداقت ابوبکر کی، سخاوت عثمان کی، کرامت حیدر کرار کی کون نہیں جانتا ہے، اور جو ان کا وارث بن گیا ان کے نقش قدم پر چلا، یقین جانو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا اعلان ضرور کرے گا۔ تو منصب قضا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تھوڑی سی چوک ہو جائے تو زندگی بھر کی عبادت غارت ہوتی ہے، اور اس غلط فیصلے کی بنیاد پر جہنم مقدر بن جاتا ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری کی چیز ہے، اور اس عہدے پر اللہ ہر کسی کو بیٹھاتا بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ جو مقدر کا سکندر ہوگا انہی کو یہ قضا کا عہدہ ملتا ہے۔ بال سے زیادہ باریک ہے یہ سفر، تلوار سے زیادہ تیز ہے یہ سفر، کہ بیٹی کے ساتھ، بیٹا کے ساتھ، دوسرے کی بیٹی، دوسرا کا بیٹا، اپنا داماد، دوسرے کا داماد، اپنا امام، دوسرے کا امام، اپنی نسل، دوسرے کی نسل، جب لڑ کر جھگڑ کر عدالت میں آئے تو پھر انصاف کے لیے اپنی آنکھیں بند کرنی پڑتی ہے، اور گواہی اور شہادت کی بنیاد پر دو ٹوک فیصلہ سنانا پڑتا ہے۔ حضرت عمر ابن العاص
مصر کے گورنر تھے اور حضرت عمر خلیفہ تھے. حضرت عمر ابن العاص مصر کے گورنر تھے اور حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ کا قیام مدینے میں تھا. حضرت عمر ابن العاص کا ایک جوان لڑکا تھا جس کو گھوڑا دوڑانے کا اور گھوڑے کے مقابلے کا بڑا شوق تھا. بہت زیادہ. گورنر کی اولاد ہے بھائی، کوئی معمولی باپ کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ ایک یہودی عیسائی سے گھوڑے کا مقابلہ ہو گیا. عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے کہا کہ آؤ، پوری دنیا سے تم مقابلہ جیتتے ہو، ذرا ہم سے بھی اپنے گھوڑے کا مقابلہ کر لو. عیسائی کا گھوڑا ذرا تیز تھا، گورنر کے گھوڑے سے آگے نکل گیا دوڑ میں، مقابلے میں. اب نوجوان بیٹے کو اپنے باپ کے عہدے کا خیال آیا کہ میرا باپ تو گورنر ہے اور میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرے گھوڑے سے آگے اس نے اپنا گھوڑا کیسے کیا. لہذا گھوڑا بھگانے کا جو چابک ہوتا ہے چمڑے کا، اس عیسائی کو پکڑا اور 2-4 چابک پیٹھ پر مار دیا. نشان آ گئے پیٹھ کے اوپر. اللہ اکبر. یہ عیسائی گورنر کے پاس نہیں گیا. غور کرو مسلمانوں، گورنر کے پاس نہیں گیا، سیدھا مدینے آیا عمر فاروق کی عدالت میں روتا ہوا حضرت عمر کے پاس. اللہ اکبر و کبیرہ. کتابیں اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ کرو. رب کعبہ کی قسم دل ہل جائے گا، آنکھیں بہنے لگے گی جب نظر حضرت عمر کی پڑی. اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے، فرمایا ادھر آؤ. یہ نہیں پوچھا کون ہو، یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، یہ نہیں پوچھا کیوں آئے ہو، بلکہ صرف اتنا کہا میرے قریب آؤ. وہ نوجوان روتا ہوا قریب آیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا بات ہے، پورا واقعہ سنایا. حضرت عمر کو غصہ آ گیا، جلال میں آ گئے. قلم اٹھایا، گورنر کے نام سے خط لکھا، اپنے IGP محمد ابن مسلمہ کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ اور یہ خط لے کر گورنر کے پاس جاؤ. کیا لکھا ہے؟ حضرت عمر کی تحریر دیکھو. حضرت عمر نے لکھا، او مصر کے گورنر، تمہارا بیٹا اتنا شریر کب سے ہو گیا؟ آدم کی اولاد کو اپنا غلام کیوں سمجھنے لگا؟ یہ غرور کب سے پیدا ہو گیا؟ لہذا گورنر اپنے بچے کو لے کر میری عدالت میں آؤ، فوراً آؤ، تاخیر نہ ہونے پائے. اس سے پہلے تمہیں عدالت میں بلاتا ہوں کہ ملزم کے کہ اس بیچارے کا آنسو خشک ہو جائے. سچائی کا دور تھا. حضرت عمر ابن العاص نے اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور فرمایا بیٹے اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح ہے؟ تو سچے لوگ تھے، فوراً گردن ہلایا، ابا ہاں یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. موجودہ زمانے میں آؤ لیڈروں کی نسل کو دیکھو، ایک غلطی کو صحیح ٹھہرانے کے لیے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. بیٹے نے کہا ابا یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. کہا پھر جلدی آؤ اور گھوڑے پر بیٹھو. عمر نے بلایا ہے، فوراً اپنے پیچھے
اپنے اکلوتے جوان بیٹے کو بیٹھایا اور عمر کی عدالت میں پہنچے. کمرہ عدالت میں وہ مظلوم بھی کھڑا تھا, حضرت عمر بھی کھڑے تھے, دونوں کھڑے ہیں. اور کیا کہا اس وقت؟ ایک جملہ سنو حضرت عمر کا, جس کو تاریخ کے قلم نے سونے کے پانی سے تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے. حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب تک کہ تجھے انصاف نہ مل جائے عمر بیٹھے گا نہیں. نہیں بیٹھوں گا, پہلے تمہیں انصاف دلواؤں گا. گورنر آئے, پیچھے جوان بیٹا ہے. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا گورنر صاحب یہ لیجئے کرسی بیٹھ جائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجرم کا باپ ہے. اگر آج مجرم کو عمر نے کرسی بڑھا کر دے دیا یہ روایت بن جائے گی. مجرم تو مجرم ہوتا ہے, چاہے وہ کسی عہدے پر ہو, کسی منصب پر ہو, کیا چھوٹا کیا بڑا. اسی کو تو اسلام کہتے ہیں کہ اسلام میں عدل ہے, مساوات ہے, کوئی کمی زیادتی نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی بڑا نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ محمود کون ہے؟ بادشاہ ہے. ایاز کون ہے؟ نوکر ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. رب کی عدالت میں نہ کوئی بادشاہ ہے نہ نوکر ہے, سب ایک ہی صف میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ اسی کو اسلام کہتے ہیں کہ اسلام میں عدل ہے, مساوات ہے, انصاف ہے. حضرت عمر کھڑے کھڑے پوچھنے لگے گورنر صاحب اپنے جوان بیٹے سے پوچھو کہ ہر ماں اپنے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے. سننا غور سے, ہر ماں اپنے بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہے. تمہارے بیٹے نے اس کو اپنا غلام کیسے سمجھا؟ کس نے اختیار دیا اس کو؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اقرار جرم کے بعد اپنا درہ اٹھایا, اپنا کوڑا اٹھایا اور اس عیسائی کے طرف بڑھاتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا, اضرب کما ضربک, مار جیسے تجھے مارا ہے. گورنر باپ سامنے کھڑا ہے, پوری دنیا کی قوم کو چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی مثال تو پیش کرو. محسن انسانیت سے پہلے نہ کوئی ایسی مثال ملے گی, اور اسلام مذہب کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر ایسی مثالیں نہیں ملتی ہے کہ بے باپ گورنر ہو اور گورنر کے بیٹا کو مارنے کا آرڈر 1 منٹ کے اندر دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ مجرموں کو کورٹ کا اتنا چکر لگواؤ کہ مقدمہ فیل ہو جائے, کمزور ہو جائے. آخری میں یہ پتہ چلے گا کہ 20 سال کے بعد جس کو مجرم سمجھ کر کے جیل میں رکھا گیا اس کا جرم کوئی نہیں. اور جس کو سرعام مارتے ہوئے دکھایا گیا شہادت موجود ہے. اتنا لمبا کیس چلا کہ جرم کمزور ہو گیا, آزاد گھوم رہا ہے. انصاف تو ملے گا کہاں؟ اسلام کے دروازے پر. تو حضرت عمر نے اپنا کوڑا بڑھایا اور اس عیسائی کو دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی تاریخ مجھے بتائے گی کہ اس وقت سیدنا فاروق کی عدالت میں غیر مسلموں میں اس ایک کے علاوہ کوئی اور تھا؟
ارے پوری عدالت میں ایمان والے ہی تو بھرے تھے نا، صحابہ بھرے تھے، لیکن غیر تو فقط ایک تھا۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا بڑھایا اور اس عیسائی کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اضرب کما ضربک، مار گورنر کے بیٹے کو جس طرح تجھے مارا ہے، وخذل کما خذلک، اور اسی طرح میری عدالت میں شرمندہ کر جس طرح تجھے اس نے مصر کے بازار میں شرمندہ کیا۔ حضرت عمر ابن العاص کی زبان سے مولانا اس وقت ایک جملہ نکل گیا، آئے ہائے کیا؟ امیر المؤمنین میری تمنا یہ ہے کہ میرے کوڑے سے میرے بیٹے کو سزا دی جائے، میرے کوڑے سے۔ آج اسی مذہب اسلام کے ماننے والے لیڈروں کی حالت یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ سنو، عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین میری تمنا یہ ہے کہ باپ کا کوڑا ہو اور بیٹے کی پیٹھ ہو۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا پھر تو انصاف نہیں ہوگا، پھر تو انصاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آج کوڑا امیر المؤمنین کا ہوگا، ہاتھ اس عیسائی کا ہوگا اور پیٹھ تمہارے بیٹے کی ہوگی، پھر انصاف کا تقاضا پورا ہوگا۔ حضرت مولانا ذاکر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں بے حد مشکور اور ممنون ہوں کہ حضرت یہاں اپنا قیمتی وقت دے کر کے تشریف لائے ہیں، محتمم ہیں اور آخری مرحلہ چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محتمم پہ کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کتنا مصروف ہوتا ہے وہ آدمی، ہر طرح کا حساب کتاب، امتحان، یہ وہ بہت ساری چیز۔ اس کے باوجود حضرت نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، میں حضرت کا دل سے شکر ادا کرتا ہوں، مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ ان کی صحت میں عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ درہ میرا ہوگا اور پیٹھ تمہارے بیٹے کی ہوگی اور ہاتھ عیسائی کی ہوگی، ہاتھ عیسائی کا ہوگا۔ ایک جملہ اس عیسائی نے آگے بڑھ کر کے کہہ دیا، کیا کہ امیر المؤمنین جس وقت اس نے میری پیٹھ پہ کوڑا مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، میری پیٹھ۔ امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیٹھ کھولو، پیٹھ کھولا گیا۔ آپ ذرا اس منظر کو سوچ کر دیکھو، باپ کے سامنے بیٹے کی پٹائی ہونے والی ہے، وہ عیسائی آگے بڑھ کر کے گیا، ایک کوڑا مارا، دوسرا مارا اور تیسرا مارنے سے پہلے حضرت عمر کے قدموں پہ گر گیا۔ روتا ہوا گر گیا اور کہنے لگا دنیا والوں، سچ کہا ہے کہنے والوں نے، امام الانبیاء کے غلام بڑے انصاف پرور ہوتے ہیں، جب عمر کا انصاف ایسا ہے فاطمہ کے ابا کا انصاف کیسا ہوگا؟
جب شاگرد کی یہ حالت ہے تو ان استاد کی حالت کیا ہوگی؟ اور کہنے لگا او امیر المؤمنین ابھی مجھے کلمہ پڑھاؤ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پڑھا، انصاف دیکھا، اسی کو قضا کہتے ہیں، اسی کو فیصلہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر ایسا فیصلہ چاہیے پھر اپنا قاضی امام الانبیاء کے وارث کو بنانا ہوگا۔ جس کے یہاں اپنا پڑھایا غیر کوئی نہیں، اپنی بیٹی چوری کرے گی ہاتھ پھر بھی کٹے گا، دوسرے کی کرے گی ہاتھ پھر بھی کٹے گا، وہ آنکھ بند کرے گا اور عمر کی وراثت کو زندہ کرے گا۔ اگر یہ قضا کا عہدہ جاہلوں کے ہاتھ میں دو گے قیامت آ جائے گی، انصاف نہیں ملے گا۔ تو لوگ کہتے ہیں مولانا قاضی بن گئے، آپ پوچھو تو جس دن سے قاضی بنے راتوں کی نیند اڑ گئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہاں چوک ہو جائے اور میری پکڑ ہو جائے، معمولی چیز ہے۔ کہتے ہیں متولی بن گیا تو بڑا خوش ہے، ہاں ہاں، لیکن وہ متولی جس کو چوری کی نیت ہو، جو خدا کے گھر کی تولیت کو امانت خدا کی سمجھتا ہو، وہ متولی بنے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں لگنے والی اینٹ کا ایک ٹکڑا بھی اگر ضائع ہو گیا تو قیامت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ جن کی نیت میں فطور ہو وہ عہدوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جن کی نیت اچھی ہوگی وہ عہدوں سے گھبراتے بہت ہیں۔ اللہ میں اس لائق نہیں تھا، اب میری مدد فرما۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ایک دل کی آواز تھی جس کی ترجمانی سچائی کے ساتھ میری زبان کر رہی تھی۔ میں بہت خوش ہوتا ہوں جب علماء کے ہاتھ میں کوئی منصب جاتا ہے، کوئی عہدہ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء فرشتے ہوتے ہیں، چوک ہوگی، لیکن جاہلوں کی طرح بے دردی سے چوک نہیں ہو سکتی ہے، یاد رکھو یہ بات۔ میں کہتا ہوں بھیجو ایم ایل اے بنا کر اپنے علماء کو، بھیجو ایم پی بنا کر اپنے علماء کو۔ اگر 10 سال میں اس ملک کا نقشہ نہیں بدلا تو بتاؤ آپ۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا یہ پروگرام مسجد عبدالشکور کے افتتاحی تعلق سے ہے، اور چونکہ عشاء کی نماز بھی ابھی ہوئی نہیں ہے اور کسی بھی غیر شرعی عذر کے کوئی بھی نماز تاخیر نہیں کی جا سکتی ہے اپنے وقت سے۔ میں جہاں تک جانتا ہوں، میرا علم جہاں تک ہے، اتنی تاخیر کے نماز کا وقت مکروہ داخل ہو جائے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو چونکہ 9 بج چکا ہے اور اس کے بعد دوسری نشست بھی ہونی ہے، یعنی کھانے کی جو اہم مہم تقریب ہے وہ بھی ہے، تو مجھے ہر چیز کا خیال ہے، اس لیے تھوڑی دیر آپ لوگ مجھے آپ برداشت کر لیں۔ میں تھوڑی دیر صرف مسجد کے تعلق سے آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں بہت ضروری ہے مسجد کی تعمیر کرنا، بہت ضروری ہے۔ پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی، اب ضرورت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے اور محسن انسانیت کی حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی جائے گا پہلے 2 چیز کی تعمیر کرے گا، نماز کے لیے مسجد کی اور قرآن کے لیے مدرسے کی۔ یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہے
کہ مسلمان کا محلہ ہو اور مسجد اور مکتب نہ ہو؟ مسلمان کا شہر ہو اور مسجد اور مکتب کی تعمیر نہ ہو؟ فرمایا کہ اس کے ایمان میں کمزوری ہے۔ ورنہ جس طرح پانی کے بغیر مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، مسجد کے بغیر مسلمان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اس لیے کہ زندگی نام ہے روح کی۔ یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ دماغ، اس کو زندگی نہیں کہتے، بلکہ زندگی روح کی نام ہے جو نظر نہیں آتی، اور روح کو سکون مسجد میں ملتا ہے۔ شراب خانے میں چلے جاؤ، دیسی کے بجائے بدیسی پی لو، سکون ملے گا؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ سکون ملے گا؟ نہیں نا۔ پہلے 50 روپے کی چوری کرتے تھے، اب 50 لاکھ چوری کر لو، سکون ملے گا؟ نہیں نا۔ ایک بیوی کے علاوہ 10 عورتیں اور ہیں تمہارے پاس جن کے ساتھ تم رات گزارتے ہو، سکون ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سکون کا مرکز اللہ نے فقط مسجد کو بنایا ہے۔ مسجد کے علاوہ سکون کہیں نہیں ہے۔ اور سنو، حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، ابن ماجہ میں نقل کیا گیا ہے کہ میرے رب نے کہا کیا کہ 3 لوگوں کی وجہ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں دنیا کے لوگوں پہ عذاب نازل کروں مگر نہیں کرتا ہوں۔ کتنے لوگوں کی وجہ کر؟ زور سے بولو۔ 3۔ نمبر 1، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنے والے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا، دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، اور تیسرا مسلمانوں کے چھوٹے بچے۔ فرمایا ان 3 لوگوں پہ جب نظر پڑتی ہے تو میں عذاب کو روک لیتا ہوں۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ 50 بنگلہ والے کو دیکھ کر عذاب روک لیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ 50 بنگلہ والا جو شریعت کی مخالفت میں زندگی گزارتا ہے، اس کو دیکھ کر تو ہمارا غصہ بھڑک جاتا ہے، مگر یہ قرآن پڑھنے والے کو دیکھ لیتا ہوں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہائے، یہ ٹھنڈ کی حالت میں وضو بنا کر نماز فجر کے لیے آنے والے بوڑھے کو دیکھتا ہوں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مسلمان معصوم بچوں کو ہنستا مسکراتا دیکھتا ہوں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ورنہ بچتا کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ المکرمہ سے امام الانبیاء نے جب ہجرت کیا تو علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، 11 دن مدینے سے دور، مدینے سے پہلے مقام قباء میں آپ نے قیام کیا ہے۔ کتنے دن؟ 11 دن۔ اور پوچھو علماء سے، ان 11 دنوں میں کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا جس دن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ ذکر کیا ہو صحابہ سے کہ مسجد کب بنے گی۔ مسجد، پھر آپ نے وہاں ایک مسجد بنائی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ پھر آپ وہاں سے کچھ دن کے قیام کے بعد مدینہ المنورہ گئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر آپ نے 7 مہینہ قیام کیا ہے۔ کتنے دن؟ واقعہ طویل ہے، آج کے موضوع سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس لیے میں بولنا نہیں چاہتا۔ 7 مہینہ آپ نے قیام فرمایا ہے غالباً، اور 7 مہینے قیام کے دوران جتنے بھی صحابہ آتے ان سے بس ایک ہی بات کہتے تھے کہ یہاں مسجد کب بنے گی،
یہاں مدینے میں کوئی مسجد نہیں تھی، باہر تھی وہی مسجد قباء اور ایک مسجد جمعہ جس میں آپ نے پہلی جمعہ پڑھی ہے۔ جنہوں نے عمرہ حج کیا وہ جانتے ہیں، لیکن مدینے میں کوئی مسجد نہ تھی، تو آپ 7 مہینہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم رہے اور 7 مہینہ تک صحابہ کرام سے ڈسکس کرتے رہے کہ مسجد کب بنے گی۔ 7 مہینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری اونٹنی لاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے اور اس کی رسی کو چھوڑ دیا، فرمایا یہ اونٹنی جہاں جا کر بیٹھے گی وہیں مسجد بنائیں گے۔ جہاں جا کر بیٹھے گی بولو نا، وہیں مسجد بنائیں گے۔ عجیب بات ہے، اونٹنی جا کر وہاں بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن اڑنگا کیا تھا اس میں، رکاوٹ کیا تھی اس میں، کہ وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ایک کا نام تھا سہیل اور ایک کا نام تھا سہل۔ یہ دونوں یتیم تھے اور چھوٹے چھوٹے تھے، اور اسی زمین پہ جا کر کے آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر و کبیرہ، ہندو پور کے لوگوں اندازہ لگاؤ، عمر چھوٹی ہے، ارمان کتنا بڑا ہے۔ جب ان بچوں کو پتا چلا امام الانبیاء کو جگہ پسند آ گئی ہے، وہ دونوں یتیم بچے آئے، کہنے لگے او کالی کملی والے، ہم چھوٹے ضرور ہیں پر دل بڑا ہے۔ میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، میرا شوق یہ ہے، میرا ارمان یہ ہے کہ میں آپ کو یہ جگہ ہدیے میں دے دو، آپ میری زمین پہ مسجد بنائیں۔ آج تو شرم آتی ہے اور افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم کہ مسجد کے وضو خانے کی زمین اگر کم پڑ جائے اور اس کے بازو میں کسی مسلمان کی زمین ہو، ذرا مانگ کر کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کتنا مضبوط ایمان ہے ہمارا۔ کافروں کی زمین ہوگی، خدا کی قسم وہ دے دے گا، چاہے اس کا عقیدہ اور نظریہ جو بھی ہو، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھگوان کا گھر بن رہا ہے۔ لیکن کیا مجال کہ آپ پڑوس کے کسی مسلمان سے زمین لے لو گے؟ میں تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں۔ اور اگر خریدنے کی بات کرو گے تو منہ مانگا پیسہ مانگے گا کہ جائے گا کہاں، دے گا ہی دے گا۔ شرم نہیں آتی ہے، ڈوب مرنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ چاہے عقل، چھوٹے چھوٹے نابالغ ہیں دونوں، اور تاریخ کی گواہی یہی ہے، تاریخ کی سچائی یہی ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ یہ زمین آپ لے لیجئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں لے سکتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ نہیں لے سکتا ہوں، اس کی قیمت بتاؤ۔ تو ان کے چچا حیات سے تھے غالباً، یقینی طور پہ نہیں ہے لیکن غالباً ان کا نام حضرت برہ تھا، چچے کا نام۔ کہا کہ اپنے ذمہ دار کو بلاؤ۔ ذمہ دار آئے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس زمین کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس زمانے میں اس کی قیمت طے کی گئی 10 دینار۔ کتنا؟ آج کا کروڑوں روپیہ ہوگا میرے خیال سے۔ کتنا؟ 10 دینار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، 10 دینار کا نام سنا، کھڑے ہو گئے، دوڑ کر یار غار آیا۔ کون آیا؟ یار غار آیا۔ پہل کرنے والا ابو بکر آیا اور کہنے لگا سرور کائنات،
یہ شرف ابو بکر کو دیجئے، میں اس پیسے کو ادا کروں گا۔ 10 دینار اسی وقت گن کے دے دیا حضرت ابو بکر نے ان یتیموں کو۔ میرے محترم ذرا یہ بتاؤ کہ ابو بکر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک کتنے لوگوں نے سجدہ کیا ہوگا وہاں؟ ثواب کس کو جا رہا ہے؟ نہیں بولو گے؟ کس کو جا رہا ہے؟ زور سے بولو، ثواب قیامت تک ابو بکر کے پاکیزہ اور مقدس روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب جب اس کے تعمیر کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ بیلدار کو بلاؤ، مستری کو بلاؤ، کاریگر کو بلاؤ، نہ، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھانے لگے اور لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، میرا مصطفیٰ 2 پتھر اٹھا رہا تھا۔ اور سنو، میں ذرا اس پکچر کو کلیئر کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ پتھر کے وزن کی وجہ کر صاحب سیرت نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے پتھر ہوتے تھے تو میرا نبی دونوں پتھر کو یوں اٹھا کر نہیں چل رہا ہے، یوں نہیں، کیسے؟ دونوں پتھر کو اپنے سینے سے یوں لگا کر اٹھا رہا تھا، کپڑا گندا ہو جاتا تھا مصطفیٰ کا۔ تعمیر ہو گئی، مسجد نبوی بن کر تیار ہے، اس میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ کس کا؟ بولو نا، کس کا؟ روشنی نہیں ہے۔ اب سنو، اسی موقع سے محبوب دو عالم کا ایک دیوانہ صحابی ہے حضرت تمیم داری۔ کیا نام ہے؟ تمیم داری۔ ابن ماجہ میں یہ روایت بھی ہے۔ یہ حضرت تمیم داری ملک شام گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے، وہیں سے انہوں نے زیتون کا تیل بھی خرید لیا۔ کس کا؟ اور ایک رسی خریدی اور ایک چراغ خریدا جو مٹی کا ہوا کرتا تھا پہلے۔ آپ لوگوں میں جو عمر والے دیکھیں، ہم نے تو ابھی، ہمارے ہاں تو بیچارہ بہار میں ابھی بھی جلتا ہے وہ۔ تو 3 چیزیں خریدی، زیتون کا تیل، رسی اور قندیل یعنی کہ چراغ، اور مسجد نبوی میں آئے۔ جس وقت تمیم داری مسجد نبوی میں آئے ہیں تو شب جمعہ تھا۔ کیا تھا؟ شب جمعہ۔ اپنے غلام سے کہا کہ بیچ میں رسی باندھو اور اس رسی میں چراغ کو لٹکاؤ اور اس میں زیتون کا تیل ڈال کر چراغ روشن کرو۔ جب چراغ روشن ہونے لگا تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان جو بالکل مسجد نبوی کے بازو میں تھا ہے، نظر پڑ گئی تو دیکھا کہ پوری مسجد روشن ہے۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلے روشنی کا جس نے انتظام کیا، اگر تم سے کوئی پوچھے تو کیا کہو گے؟ حضرت تمیم داری ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی۔ آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام سے پوچھا یہ روشنی کس نے جمع کیا ہے؟ لوگوں نے کہا تمیم داری نے کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا تو پھر سن لے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے، آخرت بھی روشن کرے۔ اور سن لو مسلمانوں، امام الانبیاء کی یہ دعا کوئی خاص تمیم داری کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی روشنی کا مسجد میں انتظام کرے گا اسے یہ دعا ملے گی۔
اب بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں کون اللہ کا لاڈلا ہے جو کھڑا ہو کر کے کہہ دے کہ مولانا اس مسجد عبدالشکور کا کرنٹ کا بل جب تک میں زندہ رہوں گا میں ادا کروں گا، تاکہ اللہ تمہاری قبر کو بھی منور کرے، آخرت کو بھی منور کرے اور دنیا کو بھی منور کر دے۔ ہے کوئی مائی کا لال جو کھڑا ہو؟ سبحان اللہ۔ آئیے دونوں آدمی ادھر آئیے، اور تیسرے آپ بھی ادھر آئیے، چوتھے آئیے آپ بھی ادھر آئیے، چاروں آدمی آ جائیے ادھر، آئیے آئیے ادھر آ جائیے، ادھر سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے، ادھر ادھر۔ پہلے روشنی کا انتظام کیا اور محسن انسانیت نے فرمایا کہ جس نے مسجد کو روشن کیا ہے اللہ اس کی دنیا بھی روشن کرے، آخرت بھی روشن کرے۔ اور حدیث پاک کا اگلا جملہ سنو، خدا کی قسم دل پگھل جاتا ہے۔ کیا فرمایا میرے آقا نے جانتے ہو؟ کہ تمیم داری تمہارا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو میں تجھ سے اس کا نکاح کر دیتا، اور نبی تمہیں اپنا داماد بنا لیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے گھر کو روشن وہی کرے گا جس کا دل بھی روشن ہوگا۔ دل کا کالا اللہ کے گھر کو روشن نہیں کر سکتا۔ مگر روشنی کا یہ انداز جو آج میں دیکھ رہا ہوں یہ جائز نہیں ہے، کان کھول کر سن لو، یہ روشنی کا طریقہ جائز نہیں ہے، یہ ہے فضول خرچی۔ کیا یہ ہے فضول خرچی۔ روشنی کا مطلب جو اندر ٹیوب لائٹ، فین، موٹر وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، اس طریقے کی روشنی نہ اپنے پیسے سے کبھی کیا کرو، نہ مسجد کے فنڈ سے کبھی کیا کرو، ورنہ بہت پٹائی ہوگی قیامت کے دن۔ یاد رکھنا یہ بات، اللہ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کا کام اپنے مکان دکان سے پہلے خالق کائنات کے گھر کا انتظام کرنا ہے، اور انتظام کرنے سے زیادہ فکر اس گھر کو آباد کرنے کی کرنا ہے۔ ورنہ آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سنا دوں، قیامت کے دن مسجد کے در و دیوار اپنے پڑوسیوں کی شکایت کرے گا قیامت کے دن کہ اللہ یہ میرے بغل میں تھے مگر یہ ہمیں آباد نہیں کرتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر وقت محلے کے بے نمازیوں کے لیے خدا کا گھر بد دعا کرتا رہتا ہے، اللہ جس طرح اس نے مجھے برباد کیا، آباد نہیں کیا، میرے اللہ اس کے گھر کو برباد کر دے۔ ارے مولوی کی اللہ نہیں سن رہا ہے، چلو مولوی بدماش ہے، یہ بے زبان مسجد اللہ اس کی نہیں سنے گا؟ تو پھر مسلمان کہتا ہے کماتے کماتے مولانا پریشان ہے، برکت نہیں ہے۔ ارے برکت کہاں سے ہوگی؟ جب مسجد کے بل کے لیے چندہ ہوگا تو تمہارے گھر میں برکت ہوگی؟ جب امام کی تنخواہ کے لیے چندہ ہوگا تو برکت ہوگی؟ جب مسجد کے مؤذن کے لیے چندہ ہوگا تو برکت ہوگی؟ آپ کے گھر کو چلانے کے لیے چاہیے 30,000 کم سے کم، اور امام صاحب کو جب 10,000 دیا جائے گا متولی صاحب، برکت ہوگی؟ کہاں گھوم رہے ہو؟ یہ امام ہے آپ کا، بادشاہ ہے زمانے کا، آپ کے نماز کا یہ ذمہ دار ہے قیامت کے دن۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ ہم سب سے زیادہ خوش اپنے امام کو دیکھیں، اور وہ مؤذن کہ جو اللہ اکبر کی منادی کہہ کر دنیا کو پکارتا ہے، دنیا کو آواز دیتا ہے،
اس مؤذن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک؟ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، معاف کرنا، کہ محلے کے رئیسوں کے گھر میں، بڑی بڑی دولت کے مالکوں کے گھر میں راتوں کو ان کی بلی دودھ پی کر سوتی ہے، مگر تمہاری مسجد کے محلے کا امام سادہ پانی پی کر کے سوتا ہے، تم خوش رہو گے؟ ارے کتوں کے لیے دودھ ہے، امام کے لیے دودھ نہیں ہے تمہارے پاس؟ کیا بات کرتے ہیں آپ؟ تو مسجد کی تعمیر بڑا آسان ہے، لیکن مسجد کو آباد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اور یاد رکھنا کہ مسجد کی تعمیر کے بعد محلے والوں تمہاری ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ مسجد ویران نہ ہونے پائے، ورنہ یہی مسجد کل قیامت میں تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی، جب یہ رو رو کر اپنے رب کی عدالت میں شکایت کرے گی کہ اس نے مجھے ویران کیا۔ پروردگار عالم نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سوا ہاتھ پہ سورج ہوگا، آدمی پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی درخت نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی چھت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی سایہ نہیں، آدمی اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اللہ کا سایہ ہوگا اور اس سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کتنے؟ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کا سایہ ہوگا، اور اس سائے میں وہ آدمی بھی کھڑا ہوگا جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو۔ کہاں؟ بول دو زور سے، کہاں؟ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، مگر الحمدللہ ہمارا دل تو موبائل میں اٹکا رہتا ہے۔ مولانا اگر بیچ میں کوئی سپر ہٹ چل رہی ہو اور مؤذن کہہ دے اللہ اکبر تو غصہ بھی آتا ہے، ابھی اذان دینا تھا۔ معاف کرنا مجھے، علماء بیٹھے، اگر اس طرح کا غصہ آپ کو آتا ہے تو ذرا ایک کاغذ پر لکھ کر کے قاضی کی عدالت میں اپنا فیصلہ بھی کروا لو جا کر، ایمان رہا کہ گیا، یہ بھی ذرا فیصلہ کروا لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کلام مقدس سے زیادہ مزہ تم کو گانے میں آنے لگے تو سمجھو ایمان ارے بولو نا، ایمان گیا نہیں، ابھی گیا نہیں، فرمایا کہ جا رہا ہے۔ اسی لیے قرآن سے زیادہ مزہ تم کو گانے میں آ رہا ہے۔ ایمان ہوتا تو گانے والی کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھ دیتے، کلام مقدس کو سر کا تاج بنا لیتے، لیکن اتنے لوگ بیٹھے ہو، مجھے مت کہو، کھڑے مت ہو، ذرا اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر کے مجھے بتاؤ کہ جب فیس بک، واٹس اپ، یوٹیوب، انسٹا، ٹیلی گرام چلاتے ہو اور اچانک ریلز دیکھتے دیکھتے قاری باسط کی قرات آ گئی، خدا کی قسم کتنے لوگ سنتے ہو رک کر کے؟
مولانا جمیل کی تقریر آ گئی، کتنے لوگ سنتے ہو؟ یہ بتاؤ ایمان جانے کی علامت نہیں ہے؟ ارے ایمان یہاں ہوتا تو یہ اچھا لگتا یا کلام مقدس اور مؤذن کی آذان اچھی لگتی؟ بتاؤ تو صحیح۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے، 1-2 منٹ میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، 9:30 ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ہے، نام ہے ملکہ زبیدہ۔ کیا نام ہے؟ ملکہ زبیدہ۔ ان کا جب انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے دیکھا کہ وہ جنت میں نہایت خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ وہی ملکہ زبیدہ ہے جس نے عراق سے لے کر مکہ اور مدینہ تک پانی کا انتظام کیا تھا حاجیوں کے لیے۔ آج بھی وہ نہر موجود ہے، گرچہ سوکھی ہے لیکن ہے نہر زبیدہ، آج بھی موجود ہے۔ اتنی نیک خاتون تھی، اور بیوی کسی چر پیسے کی نہیں، بادشاہ وقت کی ہے۔ ہماری بیویوں کا تو پاؤں زمین پہ نہیں رہتا ہے، اگر شوہر کی لاٹری 2-4 کروڑ کی پھنس گئی تو، یا نیتا بن گیا تو، یا لیڈر بن گیا چوری کے ووٹ سے، تو پاؤں زمین پہ۔ مگر ملکہ زبیدہ ہماری ماؤں جیسی کروڑوں مائیں تمہارے قدموں پہ قربان جائے۔ کہتی ہے کہ جنت میں کرسی پر بیٹھی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ بزرگ نے پوچھا کہ ملکہ یہ بتاؤ یہ مقام تم کو کہاں سے ملا، کیسے ملا؟ ملکہ زبیدہ نے یہ نہیں کہا کہ حاجیوں کے لیے جو ہم نے نہر زبیدہ بنایا اس کے بدلے ملا، نہ۔ ملکہ زبیدہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے گھر میں 300 نوکرانی تھی اور نوکرانی کے لیے رکھنے کی پہلی شرط تھی کہ وہ قرآن کی حافظہ بھی ہو۔ کہاں سے لاؤ گے ایسی ماں ڈھونڈ کر؟ کہاں سے پیدا ہوگی اب ایسی بیٹیاں؟ 300 نوکرانی تھی، اور نوکرانی کا کام کپڑا دھونا نہیں، مسالہ پیسنا نہیں، کھانا بنانا نہیں، جھاڑو لگانا نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے محل میں جتنی نوکرانی تھی 300، ان کا کام فقط یہ تھا کہ وہ باری باری اللہ کا قرآن ختم کرتی، بس۔ لیکن ملکہ زبیدہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو یہ عہدہ کیسے ملا، تو ملکہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کی تلاوت کے برکت سے یا نہر زبیدہ کی برکت سے۔ سن لو مسلمانوں، آج کی تقریب کا یہ آخری لمحہ گزر رہا ہے اور کام کی بات ہے، کوشش کرو اپنی نسلوں کو بھی ان کی نقل کرنے کے لیے۔ فرمایا پھر کیسے ملا؟ تو کہا کہ سنیے اللہ کے ولی، میں ایک مرتبہ اپنی سہیلیوں کو لے کر اور محلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کر رہی تھی باتیں، کہ اچانک محلے کی مسجد میں اذان ہوئی۔ میں نے سب سے کہا کہ باتیں روک دو، میرے رب کی آواز آ رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ کہتی ہیں میرے رب کی قسم مجھے یہ مقام اس عظمت کی وجہ کر ملی ہے جو اللہ کا میرے دل کے اندر ہے۔ عہد کر لو مسلمانوں کہ خدا کے نام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور نام نہیں ہوگا، اور اللہ کی مسجد سے بہتر ہمارے لیے کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہم ضرور اپنی مسجد کو آباد کریں گے، جہاں بھی ہو اپنے سجدوں سے اللہ کی مسجد کو آباد رکھیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، بات تو بہت ساری کہنے کی ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا انما یامر مساجد اللہ۔ ارے مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، آباد سے مراد فقط نماز پڑھنا نہیں ہے،
آواز سے مراد فقط تلاوت کرنا نہیں ہے، آواز سے مراد صرف اعتکاف میں بیٹھنا نہیں ہے۔ علماء تفاسیر کو دیکھو، پیغمبر کی حدیث کو دیکھو، آباد کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا گرا ہو تو اس کو اٹھا لیا جائے اور باہر لے جا کر پھینک دیا جائے کہ میرے اللہ کے گھر میں یہ گندا اچھا، اس کو بھی کہتے ہیں مسجد کو آباد کرنا۔ جہاں موقع ملے مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاؤ، ذکر کرو، اذکار کرو، تلاوت کرو، اللہ کا نام لو، مسجد کی پاکی صفائی کا خیال رکھو۔ مؤذن وضو خانہ دھونے والے کو نہیں کہتے ہیں، مؤذن باتھ روم صاف کرنے والے کو نہیں کہتے ہیں۔ مجھے معاف کرنا متولی صاحبو، اگر تم ایسا کرتے ہو تو قیامت میں اللہ کا کوڑا ضرور پڑے گا تم کو۔ مؤذن فقط اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے بندوں کو مسجد میں آنے کے لیے آواز دیتا ہو۔ ہم آج مؤذن سے کیا کیا کام لے رہے ہیں کچھ پتہ بھی ہے آپ کو؟ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔